ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے زیر اہتمام 4 اگست 2020 شب 8 بجے آن لائن مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں تلاوت کلام پاک کی سعادت قاری پروفیسر امین اللہ صاحب نے کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت سید عمران علی شاہ نے کی، اور حمد باری تعالی محترمہ فرحانہ عنبر صاحبہ نے پیش کی۔ ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی نقابت ہماری نہایت ہی خوشگلو اور پرعزم آواز کی مالک شاعرہ محترمہ شبنم مرزا صاحبہ نے کی۔ آپ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی نقیب مشاعرہ ہیں اور نہایت ہی اچھی آواز میں آپ نظامت کرتی ہیں۔ آئیے بتدریج تمام شعراء کرام کا تعارف اور ان کا کلام پیش کرتے ہیں۔ ماں کو عید پہ جب یاد میری آتی ہوگی، واسطے میرے سویاں بھی بناتی ہوگی، آتے ہوں گے بابا جب بھی پڑھ کے نماز، بیٹھ کے وہ تو آنسو ہی بہاتی ہوگی۔ ایک سپاہی کے کردار پر خوبصورت کلام لکھا گیا۔ یہ کلام ہے جناب اقبال حسین دانش کا، جن کا تعلق لیا سے ہے۔ احساس کی سولی پہ خود کو لٹکائے رکھا ہے، احساس کی سولی پہ خود کو لٹکا رکھا ہے، اپنے لہو سے چراغ امیدوں کا جلا رکھا ہے، لگتا ہے بدل کے رکھ دو گے رواج زمانے کے، یوں جو تم نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب عامر نذیر بلوچ کا، جن کا تعلق لودھرا سے ہے۔ گئے وقتوں کی ریکھا کے تناظر تھے نہیں لوٹے، جو میری آنکھ کے پچھلے مناظر تھے نہیں لوٹے، بہاروں سے پرے تھے وہ عجب ہی دیس رکھتے تھے، گئی رت کی مسافت میں مسافر تھے نہیں لوٹے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب چندہ خیری کا، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ کر کے ہار سنگھار عید کے دن ہے دل بے قرار، عید کے دن میرے شہر کی رونقیں تیرے دم سے تھیں، لوٹ آؤ میرے یار عید کے دن۔ یہ خوبصورت کلام ہے جعفر مہوٹا کا، جن کا تعلق ملتان سے ہے۔ عرش پہ پہنچے ہیں افسانے مٹی کے، عمریں گزریں بھید نہ جانے مٹی کے، بعد میں ہم نے حد سے بڑھنا سیکھ لیا، پہلے تھے سب لوگ سیانے مٹی کے۔ یہ خوبصورت کلام ہے سعید احمد رازی کا، جن کا تعلق لیا سے ہے۔ بن گئے بازار کی زینت ثمر جتنے بھی تھے، رفتہ رفتہ ہو گئے ویراں شجر جتنے بھی تھے، وقت کے فنکار ہاتھوں کی اداکاری بھی دیکھ، گدڑیوں سے چھین ڈالے ہیں گوہر جتنے بھی تھے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب صابر جاذب کا، جن کا تعلق لیا سے ہے۔ جب میرے قبیلے کے تمہیں لوگ ملیں گے، آنکھوں میں بسیں گے تو کبھی دل میں رہیں گے، آؤ تو ذرا دیکھو وفازادوں کی بستی، ہر کوچے میں یہاں لوگ وفادار ملیں گے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب زرغون خالد کا، جن کا تعلق ڈی جی خان سے ہے۔ رخ روشن ذرا اپنا دکھا تو دیجئے، رہتے ہو کس جگہ آپ بتا تو دیجئے، مدت کے بعد تم سے ملاقات جو ہوئی، گئے دنوں میں کیا لکھا پڑھا بتا تو دیجئے۔ یہ خوبصورت کلام ہے محترمہ شہین برلاس کا، جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ دولت نے سحر پھونک دیا ہے فریب کا، لوگوں میں احترام کے معنی بدل گئے، پہلے جو مثل خلد تھے جانے سے آپ کے، دیوار و در کے بام کے معنی بدل گئے۔ بہت ہی اچھا کلام لکھا ہے جناب عمران تنہا صاحب نے، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ حسن جانا مثال جنت ہے، کیسے کہہ دوں قریب مت جانا، یہ چڑھائے گا تم کو سولی پر، سچ کے زیادہ قریب مت جانا۔ بہت خوبصورت کلام لکھا ہوا جناب طیب اشرف صاحب کا، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ عہد وفا کی آج پھر تجدید ہونی چاہیے،
پلکوں سے یہ شراب کشید ہونی چاہیے، خود کو جلائیں آگ میں بخشیں جہاں کو روشنی، شمشاد فطرت ماند خورشید ہونی چاہیے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب میاں شمشاد حسین سراہی صاحب کا، جن کا تعلق لیا سے ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے منتظم ہیں اور اس کے بانی اور سرپرست ہیں، اور انہی کی کوششوں سے یہ ادب کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ دل اور میرے جان و جگر عید مبارک، ہو پاس تیرے نور و سحر عید مبارک، کہتی ہے صبا آج تیرے دیس کی مجھ سے، اقرار وفا کر لے ثمر عید مبارک۔ یہ خوبصورت کلام ہے اسیر ایاز کا، جن کا تعلق سندھ سے ہے۔ اس کی اچھی گزر گئی ہوگی عید جس کے گلے ملی ہوگی، جس پہ گزری نہیں شب ہجراں بات اس کے لیے تو نہیں ہوگی۔ یہ خوبصورت کلام ہے نرگس نور کا، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ چاہیے ہونا تو سب کچھ مگر کیسے ہو، تم بتا دو کہ ثمر بار شجر کیسے ہو، بات میری وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، اس پہ پھر میری محبت کا اثر کیسے ہو۔ یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے جناب الیاس عاجز صاحب کا، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ در حقیقت مجھے جلوہ نظر آیا تیرا، عید کے چاند میں چہرہ نظر آیا تیرا، مجھ کو انداز جو بدلا نظر آیا تیرا، اس کا غماز بھی چہرہ نظر آیا تیرا۔ یہ خوبصورت کلام بھیجا ہے جناب یوسف ندیم صاحب نے، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ میری زباں پہ آخر کلام کس کا ہے، لکیر دست تخیل میں نام کس کا ہے، اداسیوں کے بدن پر یہ کہکہوں کا لباس، خیام لشکر غم میں قیام کس کا ہے۔ بہت ہی عمدہ الفاظ استعمال کیے اپنے کلام میں محترم جناب حیدر عباس صاحب، ان کا تعلق چنیوٹ سے ہے۔ بنتا پھرے ہے وہ جو گداگر میری جگہ، کرتا ہے کام آج وہ ایکٹر میری جگہ، ہر چند اس کے پاس ہے دولت کی ریل پیل، پھیلائے ہاتھ ہے کھڑا بندر میری جگہ۔ خوبصورت انداز میں اپنے ایک عید کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک آخری شعر ہے، موقع ہے عید کا کہ کہیں اے کاش مل سکے، دیکھو جو مجھ سا کوئی ڈنگر میری جگہ۔ ایک فنی انہوں نے کلام لکھا ہے محترم جناب عبدالرزاق بے کل صاحب، جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ بلا سے ذات یا شجرے میں لکھ دیا جائے، تمہارا غم میرے حصے میں لکھ دیا جائے، میں پتھروں میں ستارے تلاش کرتی تھی، سو اشک آنکھ کے ورثے میں لکھ دیا جائے۔ یہ خوبصورت کلام ہے ایمان کیسرانی کا، جن کا تعلق ڈی جی خان سے ہے۔ اگر ملنے چلے آتے ہماری عید ہو جاتی، جو آ کر دل کو بہلاتے ہماری عید ہو جاتی، میرے آنگن میں آتے تم پہن کے عید کا جوڑا، ذرا آنچل جو لہراتے ہماری عید ہو جاتی۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب زاہد علی اداس صاحب کا، جن کا تعلق ناروال سے ہے۔ اب جس شخصیت کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی یہ مہمان محتشم تھیں، جن کا کلام ہے، ملنے جلنے کا سلسلہ رکھیے، ہاں مگر تھوڑا فاصلہ رکھیے، اپنی ناکام حسرتیں لے کر زندگی سے کوئی گلا رکھیے، آگ سے کھیلنے کی خواہش میں گھر جلانے کا حوصلہ رکھیے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب فرحانہ عنبر کا، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ اب جس شخصیت کا کلام پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے مہمان اعزاز تھے، میرا رب جب رات بنانے لگتا ہے، میرا رب جب رات بنانے لگتا ہے، دن کا سارا بوجھ ٹھکانے لگتا ہے، رات پیالہ خوابوں سے بھر جائے تو، رات پیالہ خوابوں سے بھر جائے تو، نیند سے تیرا خواب جگانے لگتا ہے۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب سرفراز تبسم صاحب کا، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ اب جس شخصیت کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی یہ مہمان خصوصی تھیں اس مشاعرے کی، جن کا کلام ہے، سچائی تھی جرم سو ہر سچا لہجہ مسلوب ہوا، سچائی تھی جرم سو ہر سچا لہجہ مسلوب ہوا،
جو بھی سچ بولا اس سے ہر جرم یہاں منسوب ہوا، جو بھی سچ بولا اس سے ہر جرم یہاں منسوب ہوا، ہر جذبہ دل دھیرے دھیرے میرے دل کا مکتوب ہوا، میرے پیار نے تجھ کو جیت لیا اور تو میرا محبوب ہوا۔ یہ خوبصورت کلام ہے جناب زیب النساء زیبی کا، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ اب جس شخصیت کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے اس مشاعرے میں صدارت کی، جن کا کلام ہے میں خاک ہست ہوں، مشک فنا ہوں، خمار زندگی کی انتہا ہوں، دیا ہوں روشنی کافی ہے لیکن ہواؤں کی نظر میں آ چکا ہوں۔ یہ خوبصورت کلام ہے سید کرنل مقبول حسین صاحب کا، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کے آخر میں اس مشاعرے کے اختتام پر پروفیسر ڈاکٹر مزمل حسین صاحب نے اپنا اظہار خیال کیا۔ آپ نے ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ کے تمام مہمان شعراء کرام اور تمام ممبران اور بالخصوص منتظم مشاعرہ میاں شمشاد حسین سراہی آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو شاعری آہستہ آہستہ اپنے ارتقاء کی طرف جا رہی ہے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شعراء کرام شعر و ادب کے ذریعے لوگوں کو شعور فراہم کر رہے ہیں۔ ادبی قافلہ انٹرنیشنل گروپ پاکستان کی اسی طرح ماہانہ آن لائن مشاعرے کی وائس رپورٹ دیکھنے کے لیے ہمارے نیو انفارمل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ نگہبان۔